عامر سعید عباسی صاحب ہمارے سینئر نمائندہ اسلام آباد بیورو سے، ان سے ہم نے رابطہ کیا کہ وہ بتا سکیں کہ ان کی جو سینیٹرشپ ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے، اور پھر کیس کا حوالہ تو آپ دے چکے ہیں، کچھ مزید بھی عامر آپ کچھ شامی صاحب نے خلاصہ تو بیان کر دیا ہے دونوں سینیٹرشپ کے بارے میں ذرا بتائیں۔ جی شامی صاحب، اسحاق ڈار صاحب سینٹ کے ممبر ہیں اور ان کی جو رکنیت ہے وہ بالکل برقرار ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے ایک آرڈیننس کے ذریعے ان کی رکنیت ختم کرنے کی کوشش کی تھی، جس کو ہم جو الیکشن امینڈمنٹ 3rd امینڈمنٹ ہے اس کے ذریعے وہ ترمیم کی گئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 2 ماہ کے اندر اگر کوئی رکن اسمبلی اپنے عہدے کا حلف نہیں اٹھاتا تو اس کے بعد 60 روز کے بعد اس کی نشست خالی تصور کی جائے گی اگر وہ اوتھ نہیں اٹھاتا تو۔ لیکن وہ کیونکہ آرڈیننس لیپس کر گیا اور پارلیمنٹ سے اس کی توثیق نہیں ہو سکی، لہٰذا اس کا اطلاق نہیں ہوگا اسحاق ڈار پر اور ان کی نشست جو ہے وہ برقرار ہے۔ اس کے علاوہ جو ابھی ریسنٹلی جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے اس میں بھی اس تمام جو شک ہے اس کے اوپر کوئی ترمیم نہیں کی گئی 72A، لہٰذا اب وہ قانون موجود ہے کہ وہ کسی بھی وقت آ کر اپنا حلف اٹھا سکتے ہیں اور باضابطہ طور پر اپنی نشست جو ان کی سینیٹرشپ کی ہے اور جو نیب کی عدالت سکتے ہیں۔ ان کے خلاف صرف ایک ریفرنس ہے اور تو کوئی مقدمہ نہیں ہے ان پر۔ عدالت والا سٹیٹس کیا ہے عامر جو شامی صاحب پوچھ رہے ہیں؟ جی بالکل شامی صاحب، جو پیناما ریفرنس جو پیناما کے ججمنٹ آئی تھی سپریم کورٹ کی، اس میں 3 کیسز نواز شریف کے خلاف اور ایک جو اسحاق ڈار کے خلاف اثاثہ جات کیس ہے وہ دائر کرنے کا حکم دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے۔ اس پہ نیب نے جب وہ ریفرنس دائر کر دیا تھا تو اس کے بعد اسحاق ڈار 3 مرتبہ عدالت میں پیش ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد جب وہ بیرون ملک چلے گئے تو پھر وہ دوبارہ عدالت میں پیش کبھی نہیں ہوئے۔ عدالت ان کے وارنٹس جاری کرتی رہی، انہیں طلب کرتی رہی، لیکن ان کے دائمی وارنٹ جاری کر کے عدالت نے ان کی حد تک مقدمہ داخل دفتر کر دیا تھا۔ ان کے شریک ملزمان تھے، انہوں نے بریت کی درخواستیں دائر کی تھی، تمام شہادتیں قلم بند ہو چکی ہیں، لیکن عدالت نے اب یہ مقدمہ داخل دفتر کر دیا تھا اس وقت تک جب تک اسحاق ڈار آ کر خود پیش نہیں ہوتے، لہٰذا وہ مطلوب ہیں احتساب عدالت کو، ان کے وارنٹس جاری ہیں، لیکن ان کو یہ ریلیف مل سکتا ہے کہ وہ اگر اپنے وکیل کے ذریعے حفاظتی ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کریں تو عدالتیں عام طور کے اوپر ایسے ملزمان کو جو ہے وہ پریفر کرتی ہیں جو عدالت میں پیش ہونا چاہیں، تو عدالت پروٹیکٹیو بیل دیتی ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے آ کے عدالت میں پیش ہوں اور پھر اپنا مقدمہ لڑیں، اپنی بے گناہی ثابت کریں، لہٰذا ان کے پاس یہ موقع موجود ہے۔ ٹھیک ہے عامر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر۔ اب بڑی دلچسپ لندن بھی چلتے ہیں۔ جی ان کے معاملے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے کئی برس تک نا اپنی ریٹرن داخل نہیں کی انکم ٹیکس کی۔ اچھا، اب وہ ایک بڑے ممتاز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی ریٹرن فائل نہ کریں، نہ کی ہوں، یہ واقعی بس سوال تو ہے۔ معلوم یہ ہوا، ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کی ریٹرن جو ہے وہ غائب کر دی گئی اور ان کو غائب کر کے اور یہ کہا گیا کہ آپ کی ریٹرن داخل نہیں ہوئی، یا انہوں نے خود غائب کروا دی؟ نہیں غائب، ان کو کیا ضرورت تھی غائب کرانے کی؟ پھر اللہ جانے کہ انہوں نے غائب کیا۔ نہیں، جو مقدمہ بنانے والے تھے ان کا الزام یہی تھا، تو اب وہ آ کے اس کا سامنا کر سکیں گے، کیونکہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ اپنی ریٹرن فائل نہ کرے، پھر اپنے اثاثوں کا حساب نہ رکھے، پھر اپنی آمدن کا حساب نہ رکھے، یہ بات تو ناقابل تصور ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم جس دیش کے رہنے والے ہیں نا وہاں گنگا الٹی بھی بہتی ہے، لیکن اب چونکہ ان کی اپنی پارٹی کی حکومت ہے، اب آئیں اور آ کے کیسز کو بات ٹھیک ہے، الزامات لگے ہیں ان سے بری ہوں، اور پھر جو بھی ہے جیسے شہباز شریف صاحب ہیں، حمزہ شہباز ہیں، ان پہ بھی مقدمے چل رہے ہیں، وہ بھی سامنا کر رہے ہیں۔ اظہر صاحب سے رجوع کر لیں، پھر چلیے لندن چلتے ہیں، یہ تو اسلام آباد کی صورتحال تھی۔ اظہر صاحب خوش آمدید پروگرام میں، یہ بتائیے کیا فیصلہ کیا ہے نواز شریف صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ شامی صاحب اور جامی صاحب، فیصلہ تو بڑی دیر کا ہو چکا، لیکن کچھ انفورسین جو ریزنز تھی ان کی وجہ سے ان کی واپسی تعطل کا شکار تھی۔ آنا تو ان کو تقریباً جو میرا اندازہ تھا یا میری معلومات تھی کوئی 6 ہفتے پہلے، لیکن ایک تو ان کے جو کیسز ہیں اس کے حوالے سے تھے اور کچھ اور معاملات بھی تھے، مگر اب وہ 15 جولائی تک واپس آ جائیں گے۔ دیکھیں جی 15 جولائی کی ڈیٹ کوئی ڈیفینیٹ نہیں ہے، لیکن کیونکہ آگے عید بھی آ رہی ہے، عید سے پہلے ان کے وکلاء جو ان کے خلاف کیس ہے اس میں رجوع کریں گے ان کی حفاظتی بیل کے لیے، جہاں اسحاق ڈار صاحب سے میری گزشتہ جمعے کو بھی ملاقات ہوئی اور کافی تفصیلی تھی، ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ جھوٹ سے مبنی ہیں۔ چلیے وہ تو جب سامنا کریں گے تو پتہ چلے گا نا، ان کے خلاف ایک ہی کیس ہے ایسٹس بیونڈ مینز کا،
اور کوئی مقدمہ نہیں ہے، لیکن آپ کیا ان کے ساتھ آئیں گے؟ سر میں دیکھیں اگر وہ کہیں گے تو ضرور ان کے ساتھ آئیں گے، اگر دھوم دھام سے آئیں گے، اگر چپکے سے آئیں گے تو پھر اور بات نہیں ہو سکتا وہ عمرہ کر کے آئیں، کیونکہ ان کا پلان یہی ہے کہ وہ پہلے سعودیہ جائیں، وہاں پہ عمرہ کریں جو، اور اس کے بعد پاکستان تشریف لے جائیں۔ اب تو ہو سکتا ہے پھر حج کر کے آئیں، کیونکہ عمرے کا شاید ابھی عمرہ تو نہ ہو سکے کیونکہ حج قریب آ رہا ہے۔ نہیں وہ اس وقت تک حج جو ہے 8 یا 9 جولائی کو ہے، تو اس کے بعد جو ہے حج تقریباً 15-16 کے بعد ختم ہو جائے گا سیزن، کیونکہ ان کو تو عمرہ ویزا کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کو ان کے تو لوکل سعودیہ شاید مہمان بھی ہو سکتے ہیں، تو ہم اسے ان کے لیے انتظامات بھی ہو سکتے ہیں، تو لیکن ہم اسے بارش کا پہلا قطرہ سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب بھی آئیں گے۔ صحیح، بہت ان کا بھی مکمل ارادہ ہے نواز شریف صاحب کا، اور وہ بھی تیاری میں ہے، اور بس دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ان کو بھی ہمارا یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا، دیکھتے ہیں کب ہر قدم کی چاپ ہے تصویر یار۔ شامی صاحب شاعری کے لبادے میں آپ کیا کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ کہہ کے ہم دل کو بہلا رہے ہیں، وہ اب چل چکے ہیں، وہ اب آ رہے ہیں، نسیم آ رہی ہے خرامہ خرامہ، پتہ دے رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ آ بھی رہے ہیں نہیں، ہوا چل پڑی ہے، اچھا واپسی کی ہوا چل پڑی، دیکھتے ہیں ریئل ہوتی ہے یا نہیں۔ بہت شکریہ جناب اظہر جاوید صاحب آپ کے وقت کا۔ سر کیا فرق پڑے گا ڈار صاحب اگر آتے ہیں تو اس صورتحال میں کیا وہ چمتکار کریں گے؟ نہیں پاکستان کے ایک معزز شہری ہیں یا ایک تجربہ کار شخص ہے، آئیں اپنا جوہر دکھائیں۔ چلیں بہرحال